السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک لمبی حدیث کا تذکرہ کر رہا تھا، جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت کے لیے ایک خوبصورت پیالہ میں شہد تھا، اور اس شہد کو جب پیش کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو اچانک ایک بال آ کر گر جاتا۔ تو میں نے پچھلے جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات خلفائے راشدین کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ اپنے علم کے مطابق اس پیالہ کے بارے میں، اس شہد کے بارے میں اور اس بال کے بارے میں عرض کیجیے۔ تو دو صحابہ کے بارے میں پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا اپنے علم کے مطابق تبصرہ کیا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیالہ پیش کیا جاتا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیالہ پیش کیا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علم دین اس خوبصورت پیالے سے زیادہ روشن ہے۔ واقعتاً یہ جو علم دین ہے، یہ جس کو علم حاصل کرنے کا چسکا لگ گیا، جس کو علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا،
خدا کی قسم اتنی لذت آتی ہے، اتنی لذت آتی ہے کہ ایک ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لیے وہ پوری رات جاگتا ہے۔ ایسے بھی فقہاء کرام ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے کہ ایک ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کئی دن اور کئی راتیں گزار دیتے ہیں۔ جن کو علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاوے، خدا کی قسم اتنی لذت ہے اس میں، اتنا لطف ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ نورانیت پیدا کی ہے اس میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی ہندی انگلش کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی بکس وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ ایسے ہی کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ پڑھیے گا، دوسری مرتبہ آپ کو من نہیں کرے گا، نہیں من کرے گا۔ لیکن خدا کی قسم قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنا پڑھیے گا اتنا پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک الگ کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم جتنا پڑھیں گے اتنا مزہ آتا ہے۔ اب قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اس کو ادب کرنے میں بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو سننے میں بھی ثواب ہے، قرآن کریم کے معنی کو پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ صرف قرآن کریم ہے، اور کتابوں میں یہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب پیالہ شہد والا پیش کیا گیا تو فرمایا کہ علم دین اس خوبصورت پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے، عالماً او متعلماً او سامعاً او محباً ولا تکن من الخامسۃ۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو عالم بنانے کی تمنا نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ مولانا اگر بن جاوے گا، یہ حافظ اگر بن جاوے گا، یہ مفتی اگر بن جاوے گا تو یہ ہمیں کما کر کیا دے گا؟ 10-15 ہزار روپیہ۔ دنیا داری کے طرف ہم اتنا چلے گئے کہ گھر میں 5 افراد ہیں، 5 بیٹے ہیں، کسی کے 10 بیٹے ہیں، کسی کے 4 بیٹے ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ان میں سے ایک بیٹا کو ہم حافظ قرآن بنائے، ہم عالم دین بنائے، ہم مفتی بنائے۔ کیونکہ اگر میں مر جاؤں گا کسی دوسرے کو جنازے کی نماز پڑھانے کی نوبت نہیں آئے گی، میں کسی اور عالم کو نہیں کہوں گا، بلکہ میں مر جاؤں گا، میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ بیٹا میرے جنازے کی نماز تم پڑھاؤ گے۔ خدا کی قسم تم جب پڑھاؤ گے تو صدق دل سے پڑھاؤ گے، اور جب تم پڑھاؤ گے تو تمہارے اندر باپ کی جو محبت ہوگی وہ کسی دوسرے عالم کے اندر، کسی دوسرے مفتی کے اندر، کسی دوسرے حافظ کے اندر نہیں ہوگی۔ ہم قرآن خوانی کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اماموں کو، مؤذنوں کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، کال گھمایا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ ایک بات میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، حافظوں کو، عالم وغیرہ جو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کرتے ہیں، کیا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کرانے والے بھی گناہگار ہوں گے۔ مدارس کے غریب یتیم بچوں کا حق ہے، آپ کو محبت ہے، آپ دعوت دیجئے، ان کو الگ سے دعوت دیجئے، ان کو محبت سے بلائیے۔ آپ مدارس میں جہاں پہنچنا چاہیے،
جن بچوں کو صابن کی ضرورت ہے، جن بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جن بچوں کو تیل کی ضرورت ہے، جو 100-200 روپیہ کے لیے ترستے ہیں، وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ آپ ہمدردی کیجئے، محبت کیجئے، آپ الگ سے دعوت دیجئے، لیکن بتا دیجئے کہ حافظوں کو، اماموں کو، مؤذنوں کو اکٹھا کر کے گھر میں جا کر پڑھا دیے، 500 روپیہ 300 روپیہ دے دیے، کیا یہ صحیح ہے؟ بتائے کوئی علماء آ کر بتا دے کہ یہ صحیح ہے، درست ہے۔ نہیں، امام بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ بھی مالدار ہوتے ہیں، بعض حافظ قرآن بھی مالدار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، آپ ان کو الگ سے بلائیے، دعوت کرائیے، کھلائیے مرغا مسلم، کوئی یہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی تو جائز نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ آپ اگر مدارس کے بچوں کو بلائیں قرآن کی تلاوت کی نیت سے، کن کی نیت سے؟ قرآن کی تلاوت سے، آپ جو دے بچوں کو دے، مدرسہ میں جا کر ڈائریکٹ دے، ان کو وہاں کھلائے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگ جاوے۔ ہم لگا رہے ہیں کہیں اور، اطمینان ہو گئے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ اگر کسی کے گھر میں 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، ایک کو نیت کرے کہ ہم عالم بنائیں گے، پیسے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا بیٹا اگر حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، وہ آپ کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم وہ دل سے کرے گا۔ آپ کے لیے جو دعا کرے گا وہ دل سے کرے گا۔ آپ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا وہ دل سے پڑھائے گا۔ آپ کو کفن دفن کے لیے کسی دوسرے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا اپنا سگا بیٹا، آپ کے گھر میں جو افراد ہے، بھائی انتقال ہو گیا وہ دے گا، کفن پہنائے گا، غسل کرے گا، باپ انتقال ہو گیا بیٹا کرے گا، کفن پہنائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو غسل دے گا، اس کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ تو یہ کتنا فائدہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے دیکھے تو صحیح۔ عالم کے بارے میں کہا گیا، حدیث کے اندر ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء حضرات ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ جو احادیث ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ قرآن کی تفسیر، یہ قرآن ہم لوگوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے، یہ علماء اور حفاظ اور یہ مفتیان کرام کے بدولت کہ ان کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عالماً، کہ یا تو عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا پھر علم دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ علم دین سیکھنے والے، عالماً او متعلماً او سامعاً، یا پھر علم دین سننے والے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، عالم آپ نہیں بن پائے، طاقت نہیں ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ کم سے کم علم دین سیکھنے والے بن جائیے، کم سے کم اس حدیث میں تو آپ شمار ہو جائیے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علم دین سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھیں، ہم قرآن کو صرف پڑھنے تک دائرہ نہ رکھیں کہ ان کے الفاظ کو رٹ لیے، نہیں، بلکہ قرآن کے معنی کو، ان کی تفسیر، ان کے شان نزول پر غور کریں کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے کن کے بارے میں نازل ہوئی، اس سورت کا پس منظر کیا ہے، اس سورت پر کیا واقعہ ہے، یہ آیت پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم معنی پر غور کریں گے، جب ہم تفسیر پر غور کریں گے۔ تو کیا کریں؟ علم دین سیکھنے والے بن جائیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او محبن، کہ یعنی کیا کریں؟ او سامعن، سننے والے بنے۔ اگر علم دین آپ سیکھنے والے نہیں بن رہے ہیں، او سامعن کے معنی ہے سننے والے بن جائیے۔ کوئی اگر آپ کو قرآن و احادیث کی باتیں بتا رہا ہے، کوئی آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، ان کو غور سے سنے، اور سننے کے بعد عمل کرنے کی نیت کرے۔ صرف یہ نہیں کہ سنے بس بات ختم،
نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک حدیث کو سن رہے ہیں تو ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز یہ ارشاد فرمایا، اور محبن، کہ علم دین پھیلانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا کرو؟ محبت کرنے۔ اگر تین چیزوں میں آپ نہیں شامل ہوئے تو کم سے کم جو علم دین پھیلا رہے ہیں، علم دین کا جو کام کر رہے ہیں، جو گھر گھر جا کر دین پھیلا رہے ہیں، قرآن و احادیث کو آگے بڑھا رہے، پھیلا رہے ہیں، بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سکھا رہے ہیں، احادیث کا علم دے رہے ہیں، تو ان سے محبت کریں، ان سے نفرت نہ کریں، دل میں کینہ نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں فلاں عالم سے کینہ رکھ رہے ہیں، فلاں مفتی سے بغض رکھ رہے ہیں، نفرت رکھ رہے ہیں، اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ اس طریقے سے آپ ایمان والے ہیں، آپ تک آپ کے بچوں اور بچیوں کو جو علم دین دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ ان سے محبت کرنے کی جگہ میں نفرت کر رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو علم دین کا کام کرنے والوں سے آپ کیا کیجئے؟ محبت کیجئے، نفرت مت کیجئے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْخَامِسَةُ، پانچویں چیز اختیار مت کیجئے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانچویں چیز پر نہیں آنا ہے، یا تو عالم بن جائیے، یا پھر علم دین سیکھنے والے بن جائیے، یا پھر علم دین کو سننے والے بن جائیے، یا پھر علم دین کا جو کام کر رہے، دین کو پھیلا رہے ہیں، اس سے محبت کرنے والے بن جائیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچویں چیز اختیار مت کیجئے ورنہ ہلاک ہو جائیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علم دین یہ اس خوبصورت پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ جو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، جو حدیث کا علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس میں صرف مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے نہیں، اگر کوئی مکاتب میں بھی بچے جا رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، ان کے لیے بھی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب و غریب نقطہ اس میں ارشاد فرمایا، آپ غور کیجئے کہ جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلیاں وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، اور جو چونٹی ہوتی ہے، جو چونٹی مخلوق ہے، وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی مخلوق تک علم دین جو حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس میں غور کریں کہ جو مچھلیاں ہیں وہ تو سمندر میں تری میں رہتی ہیں، پانی میں مچھلیاں، اور جو چونٹیاں ہیں وہ خشکی میں، پانی میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی میں ہے، تری میں، وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور جو خشکی میں ہے یعنی سوکھی ہوئی چیز میں، وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف مدارس کے بچوں کے لیے نہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اپنے گھروں میں دے رہے ہیں یا مکاتب میں بھیج رہے ہیں، بھیجنے سے یہ زیادہ حدیث کے میں شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی غور کرنے کی بات ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مچھلیاں ہیں اس کو انسان کھاتا ہے یا نہیں، اور جو چونٹیاں ہیں وہ تو کھاتا نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام مخلوق ہے
وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے جو حرام ہے، اور جو حرام نہیں ہے حلال ہے جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ بھی مخلوق دعائیں کرتی ہے مغفرت کی۔ الحمدللہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ عالم اگر کوئی بن جاتا ہے تو اس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ آپ غور کریں کہ شہید اللہ کے راستے میں نکلنا، کفاروں سے لڑنا، سینہ تان کر وہاں جو شہید ہو جاتے ہیں تو شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے عالم کی قلم کی سیاہی۔ اتنی موٹی موٹی احادیث، اتنے موٹی موٹی تفاسیر، یہ سب ہم تک علماء کی محنت، محدثین کی محنت، دن اور رات ایک کر کے وہ لکھتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو کئی گھنٹوں تک مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کئی راتیں جاگتے ہیں، تب وہ کتابیں موٹی موٹی نظر آتی ہیں اور ہم تک یہ پہنچ رہی ہیں۔ بڑی قربانیاں ہیں ان کی، ان کو ثواب تو خیر مل ہی رہا ہے، ہم لوگ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے کتابیں انشاءاللہ ان کو ثواب ملتا رہے گا، ان کا درجات بہت بلند ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علم دین خوبصورت پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور علم دین سیکھنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی کوئی انسان، آپ غور کریں کہ کوئی انسان اگر قرآن پڑھے گا تو اس کو پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسری وہ کتاب پڑھے گا مزہ نہیں آتا۔ لیکن قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اس میں وہ لگا ہوا ہے، غوطہ لگایا ہوا ہے، دن رات اس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور لطف دیتے جاتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ لیکن اور کتابوں میں آپ ایک دو مرتبہ پڑھیے گا من نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن شریف کو پڑھے، سمجھے، اللہ تعالیٰ اس میں ڈبل ثواب دیں گے۔ دو آدمیوں کا حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، طالب العلم اور طالب الدنیا۔ علم کا طلب کرنے والا، علم کا حاصل کرنے والا کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنا علم آ جاوے وہ اور تمنا کرے گا، اور میں مطالعہ کروں اور پڑھوں، موٹی موٹی کتابیں بھر لیا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو اور لگے گا کہ نہیں میرے اندر ابھی کمی ہے اور علم حاصل کرنا چاہیے، طالب العلم۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب الدنیا، دنیا کا جو طلبگار ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک مکان ہے، نہیں 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 یہ تو کم ہے، دوسرا مکان بننا چاہیے۔ ایک گاڑی، یہ کم ہے، دوسری گاڑی آنی چاہیے۔ ایک دکان، نہیں 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 نہیں، مارکیٹ بننا چاہیے۔ اچھا ایک کپڑا سے نہیں چلے گا کام، میرے پاس نیا نیا کپڑا کم سے کم 10 جوڑی ہونا چاہیے، میں نکلوں تو لوگ کہے کہ واہ کیا کپڑا پہن کے آئے۔ تو اس طرح جو دنیا کا طلبگار ہے وہ خواہش اس کی بڑھتے جاتی ہے، بڑھتے جاتی ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا ایک پیر قبر میں ہے، پھر بھی کہے گا نہیں نہیں ابھی بہت کم ہے، اور پیسہ آنا چاہیے، اور پیسہ آنا چاہیے، میرے بچوں کو اور ملنا چاہیے، یہ مکان کم ہے 2 اور 4 ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ صحیح ہے۔ آپ غور کریں گے، کبھی غور کریں کہ عمر ہو گئی 70 سال 75 سال پھر بھی دنیا کا طلبگار، اور اس کے بعد ہم خوب کما رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو اس لیے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ لیکن علم دین پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ علم تو حاصل کر لیتا ہے انسان لیکن عمل سے پیچھے۔ عمل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آ گئے نماز پڑھ لیے بس، عمل کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھ لیے بس، عمل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حج کر لیے، عمرہ کر لیے، بات ختم۔
عمل کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لیے بس ختم. عمل کا مطلب یہ نہیں علم پر کہ ہم مسجد میں آئیں مسجد میں مسلمان بنے باہر نہیں. عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹوں پر شفقت کر رہے یا نہیں. مان رہے ہیں نماز بہت بڑی عبادت، غلط مت لیجئے گا، وہ بھی ہے عمل میں، روزہ بھی ہے عمل میں، حج بھی ہے عمل میں، لیکن یہ صرف 5 چیزیں نہیں ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اس کے علاوہ آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے. آپ صرف مسلمان نماز پڑھ لیے وہ نہیں، کہیں باہر تو آپ غلط تو کام نہیں کر رہے ہیں. معاملات آپ کا کیسا ہے، آپ شراب تو نہیں نہ پی رہے ہیں، آپ چوری تو نہیں کر رہے، آپ دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو عمل میں شمار ہیں. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ علم دین پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اب اس کے بعد وہ پیالہ کن کو پیش کیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیالہ پیش کیا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معزز مہمان کا میرے گھر آنا، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے معزز مہمان میرے گھر میں آئے، یہ اس خوبصورت پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار. ان کا آنا یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کرنا کیا ہے، یہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، مٹھاس ہے ان کی خدمت کرنا. لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. کون آئے مہمان، ہم اور آپ جیسا نکما جاتے کوئی بات نہیں، مہمان تو دیکھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان تو دیکھے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان تو دیکھے جسے دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا. صحابہ میں دوسرے نمبر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. اتنے بڑے بڑے معزز مہمان آئے ہیں تو یہ تو خوبصورت پیالہ سے زیادہ روشن ہے، اور ان کی خدمت اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ان کو خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. پہلے دور میں مہمان آتے تھے خوش ہوتا تھا، ان کی خدمت کرتے تھے. آج مہمان آتے ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتے ہیں. لیکن ہم پریشان رہتے ہیں، مہمان آ گئے اب کیسے ہوگا. اس لیے یہ ہم کرتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ پورا دسترخوان بھرنا چاہیے. 3 قسم کی فرائی، 2 قسم کی ڈش، حلوہ، ساتھ میں ترکاریاں اور طرح طرح کے اور آئٹم، پورے دسترخوان بھرنا چاہیے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں کوئی بھی آتا تھا، سوکھی روٹیاں ہیں جو موجود ہے رکھ دیا جاتا تھا، جو موجود ہے. اگر سروا ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اضافہ کر دیا جاتا تھا. روٹیاں 3-4 2-3 جو ہے اضافہ کر دیا جاتا تھا کہ کوئی مہمان آ جائے تو ان کو ہم کھلائیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں 1-2 آدمی کا آپ کھانا ایکسٹرا بنائیں. کوئی اچانک مسافر آ گئے، کوئی غریب آ گیا، کوئی مہمان آ گئے، تو اس لیے کہا حکم ہے عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ آپ 2-3 آدمی کا ایکسٹرا بنائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ صحابہ کے دور میں جو ہوتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا.
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ اچانک چند مہمان حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں دیکھتے ہیں تو صرف سوکھی روٹیاں اور کچھ نہیں، سالن وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کو بڑے پیار سے محبت سے بیٹھاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں اور وہ سوکھی روٹیاں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ مہمان کہتے ہیں ابو دردہ اگر اس کے ساتھ نمک ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں جاتے دیکھتے نمک ہے ہی نہیں، نمک نہیں ہے۔ دکان میں جاتے ہیں، پیسہ بھی موجود نہیں ہے، دکان والے کو کہتے ہیں کہ نمک دے دو ادھار، بعد میں جب پیسہ آئے گا دے دیا جائے گا۔ دکان والا کہتا ہے کہ نہیں ادھاری نہیں دوں گا، اپنا لوٹا گروی کرو رکھ دو، بعد میں لوٹا لے جانا، اس کے بعد نمک میں دے دوں گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لوٹا دیتے ہیں گروی میں اور اس کے بعد پھر نمک دیا جاتا ہے، نمک جا کر پھر ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ مہمان بڑے محبت سے کھاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے طرح نہیں کہ کیا یار بریانی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، روسٹ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ سب نہیں، یہ تو ہمارے خیالات ہیں نا۔ وہاں ہاں ماشاءاللہ یہ روٹیاں مل گئی ساتھ میں نمک، الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں یہ مجھے حاصل ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی صحابہ ہیں جو ان کو بھی میسر نہیں ہے۔ آج ہمیں سب کچھ مل رہا لیکن پھر بھی ناشکری کہ یہ کم ہے ہمارے پاس، اور ہوتا تو اچھا تھا۔ اس کے بعد وہ تعریف کر کے جاتے الحمدللہ ابو دردہ کو اور رزق میں برکت دے، یہ اللہ نے مجھے دیا یہ بہت ہے، اور پھر کھا کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر کیا خیالات ہو گیا کہ نہیں بہت ساری چیزیں دسترخوان پورا بھر جانا چاہیے، اب اس میں عورتوں کو تو تکلیف ہوگی۔ اب اگر گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے عورتیں پورے دسترخوان بھرنے کو پلاننگ بنائے گی، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اس میں مشقت ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی۔ جو آپ کی محنت سے بن جائے، کوئی ضروری نہیں ہے پورا دسترخوان بھرنا، آپ محبت سے مہمان کو کھلا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو مہمانوں کی خدمت کرنا فرض، ہماری شریعت میں فرض نہیں ہے، سنت۔ مہمان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس سے ایک ایمان کی پہچان ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت